الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق سبحانہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے محاضرے کا عنوان ہے مکی زندگی کے چند احوال اور اس سے ملنے والے اسباق۔ تمہیدی کلمات کے طور پر عرض ہے، اسلام عالمی اور ابدی مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات، اس کا سرمدی پیغام دنیا کے ہر گوشے میں بسے ہوئے انسانی افراد اور معاشرے کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس کائنات میں وہ واحد ذات ہے جس کے بغیر حق تعالی شانہ کی ذات تک رسائی اور اللہ کی معرفت اور اس کی خوشنودی کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ وہ کائنات انسانی میں صورت و سیرت، اعمال و اخلاق، دین و دعوت اور ہر اعتبار سے اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت و کامیابی کا یکتا نمونہ اور عبدیت کاملہ کا نمایاں کردار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت حق تعالیٰ کی اطاعت ہے، ان کی خوشی حق تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ان کا دین دین اللہ ہے، ان کا راستہ صراط اللہ ہے، ان کا معجزہ کتاب اللہ ہے، ان کا قبلہ بیت اللہ ہے، ان کی اطاعت اطاعت اللہ ہے، ان کی چاہت وجہ اللہ ہے، ان کی دعوت کلمت اللہ ہے۔ وہ بذات خود عبداللہ، حبیب اللہ، رسول اللہ، داعی الی اللہ ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، تمہید کے بعد مکی زندگی کے چند احوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس سے ملنے والے اسباق کے ساتھ۔ ہمارے اس مختصر سے پروگرام میں ہم مکی زندگی کا احاطہ بہت دور کی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے موقع کے جو حالات ہے، ارہاسات نبی، اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ سیرت ایک بہت وسیع و عریض موضوع ہے۔ سیرت کے ایک ایک بات میں امت کے لیے، ایک ایک پہلو میں امت کے لیے کئی اسباق ملتے ہیں، کئی نمونے ملتے ہیں۔ ایک ایک ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قابل تقلید اور قابل عمل ہے۔ انشاءاللہ ہم 14-15 مکی زندگی کے احوال پوائنٹ کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کریں گے، رکھیں گے، اور پھر ہر ایک کا سبق اس کے ساتھ ہی ہم متصل عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا، بچپن کا دور بھی امت کے لیے ہدایت ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق ایام رضاعت دیہات اور گاؤں میں گزارتے ہیں، اور یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت میں آتی ہے۔ ان کی فیملی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی خدمت اور بچپن کے میں رہنے کا ان کی فیملی کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ مرضعہ یعنی دائی حلیمہ رضاعی ماں سے جب دودھ پیتے
تو ایک جانب دودھ پیتے، دوسرے جانب استعمال نہیں کرتے تھے، دوسری جانب اپنے بھائی کے لیے، رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ بچپن کے اس واقعے سے امت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے وہ ہے عدل و انصاف کا۔ قسط، قرآن مجید میں جس کو قسط کہا ہے، تم انصاف قائم کرو، اور بے انصافی پر قرآن مجید میں جو وعید سنائی ہے ویل للمطففین، تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اندر انصاف کا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچپن کے واقعے کے مد نظر اپنے اندر پیدا کرے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکتفی کا درس دیا۔ معاشی اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت تو بچپن میں والد محترمہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، پھر حضرت خواجہ عبد المطلب، پھر ابو طالب کے پاس آپ کی جب کفالت آئی تو ابو طالب ہی خود غریب تھے اور کثیر اولاد والے تھے، عیال دار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں بار کفالت ابو طالب پر زیادہ نہیں ڈالا۔ خود آپ تجارت کا سوچتے ہیں، بالکل 10-12 سال کی عمر میں آپ تجارتی قافلے میں جانے کا اصرار کرتے ہیں تاکہ چاچا ابو طالب پر زیادہ بار نہ پڑے۔ چنانچہ آپ جاتے ہیں تجارتی قافلے میں۔ ہوتا یہ کہ ایک راہب کی نظر آپ پر پڑتی ہے اور وہ راہب آپ کو پہچان لیتا ہے اور ابو طالب سے کہتا ہے کہ اس بچے کو بھیج دو مکہ، یہود اس کو دیکھیں گے تو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہود آخری نبی کے آمد کے منتظر ہے۔ اس واقعے سے سبق ہمیں ملتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت خود پوری کرتے تھے۔ اور دوسرا سبق ملتا ہے کہ چاچا پر کفالت کا بوجھ آپ زیادہ نہیں رکھے، آپ بھی اس میں ساتھ دیے۔ اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے، حلال کمائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا ہے۔ حلال کمائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن ذرائع کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، سود کا ذریعہ، حرام چیزوں کے خرید اور فروخت کا ذریعہ، ان سے بچنا، دھوکہ دے کر بیچنا، اللہ نے جن سے منع کیا ہے وہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کسب حلال کر کے بتلایا ہے، امت کو دعوت دی ہے کہ تم حلال کمائی اختیار کرو۔ تیسرا پہلو مکی دور کا، اجتماعی کاموں میں شرکت کا جذبہ اور شرم و حیا کا درس۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتماعی جو کام ہوتے تھے، محلے والوں پر ایک کام آ گیا، بستی والوں پر ایک کام آ گیا، خاندان والوں پر ایک کام آ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس اس میں شرکت کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بنفس نفیس شریک ہوئے اور پتھر لا کر دینا شروع کر دیے۔ پتھر کی ضرورت پڑی تو سب پتھر لا کر جمع کر رہے ہیں۔ تو پتھر لانے کی وجہ سے جو زخم آپ کے بدن پر پڑ رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تو آپ کا تہبند نکال کر آپ کے بدن پر رکھا تاکہ آپ کو زخم نہ آئے۔ جیسا ہی آپ نے آپ کا تہبند نکال کر بدن پر رکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے کہ میری چادر مجھ پہ ڈال دو۔ اور یہ کس عمر کا واقعہ ہے؟ 10 اور 12 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری چادر مجھ پر ڈال دو، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق امت کو یہ ملا کہ اجتماعی اور ثواب کے کاموں میں، ویلفیئر کاموں میں، امت کے کاموں میں مل جل کر حصہ لینا چاہیے، آگے بڑھ کر اس میں کام کرنا چاہیے۔ فی زمانہ
کاغذات بنانے کا کام، ووٹر آئی ڈی ہو، آدھار کارڈ ہو، ریشن کارڈ ہو، دوسرے جتنے کاغذات ہیں جو ہر انڈین کے لیے، ہر ہندوستانی کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا ہے، ایسے کاموں میں وہ احباب جن کو شعور ہے، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اجتماعی طور پر الیکشن سے پہلے ہر ایک کے کاغذات، بالخصوص ووٹر آئی ڈی صحیح اسپیلنگ کے ساتھ تیار کروانے کی کوشش اور جستجو کرنی چاہیے، تاکہ ہر 18 سال کے اوپر والا انڈین، ہندوستانی، کسی بھی مذہب کا ہو، بالخصوص مسلمان مذہب کا، وہ ووٹ ڈالنے کی قابل بن جائے، ووٹ ڈالنا کی اس کو فکر پیدا ہو جائے، پھر ان میں فکر بھی پیدا کرنا، ان میں شعور بیداری بھی کرنا، یہ اجتماعی کام ہے۔ اجتماعی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ دوسرا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ دیا ہے کہ بچپن ہی سے ہی ستر پوشی کا خیال رکھا جائے۔ ابھی تو نابالغ ہے، ابھی تو بچہ ہے، چھوٹے کپڑے پہنا دو، آدھے اوپر کے کپڑے پہنا دو، نیچے کا کپڑا چھوڑ دو، نیچے کا کپڑا پہنا دو، اوپر کا کپڑا چھوڑ دو۔ نہیں مسلمانوں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ دیکھیے نماز فرض ہوتی 15 سال پہ بالغ ہونے کے بعد، لیکن 7 سال سے اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے شریعت میں، فکر کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ستر پوشی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ چھوٹی بچی 5 سال کی ہے، ابھی اسے 5 سال کا مت سمجھو، مکمل ستر پوشی کا اسے لباس۔ چھوٹا بچہ 8 سال کا ہے، ابھی مت سمجھو کہ یہ 8 سال کا ہے، مکمل ستر پوشی والے لباس کا اسے اہتمام کرو، اسے باحیا بناؤ، اسے ٹوائلٹ اور موشن کرنے کے لیے ایسی جگہ بتلاؤ کہ وہ ستر پوشی کی جگہ ہو، حجاب پردہ ہو، سب کے سامنے وہ یہ کام نہ کرے، ورنہ پھر بڑے ہونے کے بعد چھوٹی بچپن کی عادتیں بڑوں تک رہتی ہے، بچپن تک رہتی ہے۔ یہ ایک سبق ملا ہے۔ چوتھی چیز جو مکہ کی آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، محترم چچا کا ساتھ دینا اور تجارت میں دلچسپی دینا۔ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے دستور کے مطابق بچپن ہی سے، بالکل جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب تھے، 5 سے 6 سال کی عمر تھی، تب بھی آپ رضائی بھائی کے ساتھ کبھی کبھار چلے جاتے تھے، اور پھر 8 سے 12 کی جب عمر ہوئی، جب مکہ میں آپ آ گئے تو بکریاں چراتے تھے، اور اس سے جو بھی رقم آتی تھی چاچا کی اس میں مدد کرنا، چاچا کے حوالے کرنا، تاکہ چاچا کے ذمے ان کی جو اولاد ہے ان کی پرورش، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں کچھ تعاون ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کیا ہے اور امت کو سبق دیا ہے کہ وہ اپنے جس کے وہ زیر نگرانی ہو اس کے ساتھ جتنا ہو سکے وہ اچھے سے اچھا سلوک کرے۔ اور اس سے پہلے جو تجارت کا سبق آیا تھا، تجارت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے ملک شام، اس میں ایک اور سبق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ تجارت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ التاجر الامین مع النبیین، امانت دار تاجر وہ قیامت کے دن بڑے اونچے مقامات پہ ہوں گے۔ 5واں جو سبق آپ حضرات جو ہمیں مکہ کی حالت معلوم ہوتی ہے مطالعے کے بعد، وہ ہے مظلوم کی حمایت اور ظلم کے خلاف معاہدے میں شرکت۔ ہوا یوں کہ مکہ میں بالدار لوگ دور دراز سے جو تاجر آتے تھے مکہ میں بیچنے کے لیے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے، اس سے سامان لے لیتے تھے لیکن اسے واپس رقم نہیں دیتے، ستا کر دیتے تھے، کم دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے۔ اس طرح کا چھوٹے لوگوں پر، چھوٹے چھوٹے قبیلے والوں پر ظلم ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ قریش کے سرداروں کے پاس یہ شکایتیں آئیں، جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے اس کو محسوس کیا، اور پھر
ایک اہم واقعہ یہ آیا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں لوگ اس مقصد سے جمع ہوئے کہ ہمارے علاقے میں جو ظلم ہو رہا ہے نہتے لوگوں پر، کمزوروں پر، اس ظلم کو کیسے روکا جائے۔ اس کی فکر کے لیے بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم سے اس کا حق لے کر دیں گے اور ظالم کو سمجھائیں گے، سبق سکھائیں گے۔ ایک معاہدہ ہوا سرداران قریش کے درمیان، جس معاہدے کو تاریخ نے کیا کہا؟ حلف الفضول۔ اس معاہدے میں چونکہ یہ نبوت سے پہلے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شرکت کریں۔ شرکت کرنے کے بعد بہت ہی بہترین باتیں طے ہوئی سرداران قریش کے درمیان۔ کوئی بھی شخص کسی بھی نہتے پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کا حق اس کو ادا کرے گا۔ اگر کسی سے کچھ خریدتا ہے، ادھار خریدتا ہے تو اس کی میعاد کے بعد نقد خریدتا ہے تو فی الفور رقم دے کر خریدے گا، اور پھر ظالم کو سمجھایا جائے گا، اور ظالم کو سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ ظلم پر رہے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اس طرح سے معاہدے طے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک تھے۔ اس حلف الفضول سے امت کو کیا سبق ملتا ہے؟ حلف الفضول کے واقعے سے اور اس ایگریمنٹ سے، اس معاہدے والے میٹنگ سے سبق یہ ملتا ہے کہ کارآمد اور زمانے کے متقاضی تنظیموں میں جڑ کر امت اجابت و دعوت کی من کل الوجوہ فکر و جستجو کرنا چاہیے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور حلف الفضول سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، جتنے بھی تنظیمیں چلتی ہیں دنیا میں، ہندوستان میں، اس میں جو مفید اور کارآمد تنظیم ہے، جو امت کے لیے کام کرتی ہے، رفاہی کام کرتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں یا پھر مظلوموں کی مدد کرتی ہے، ایسے تنظیموں سے جڑ کر کام کرنے چاہیے۔ یہ ہمیں حلف الفضول سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں بلایا جائے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جی چرا کر اس سے پیچھے ہٹنا، یہ پھر سنت نبوی کے، مزاج نبوی کے خلاف ہو جا۔ یہ حلف الفضول سے امت کو یہ سبق ملتا ہے۔ چھٹواں مکے کی چھٹویں جو پوائنٹ ہے آج کا، وہ ہے، اس کا عنوان ہے بڑی لڑائی رک گئی۔ کعبۃ اللہ میں، مکہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافی بارش ہوئی۔ بارش ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں، صرف کعبۃ اللہ ہی نہیں، دوسرے گھر، کچے مکانات گر گئے، دیواریں گر گئی، بارش تھمی نہیں کئی روز تک۔ پھر جب بارش رک گئی، دیکھا گیا کہ کعبۃ اللہ کی چاروں طرف کی دیواریں کمزور پڑ گئی ہے، گر گئی ہے۔ اب قریش کے لوگ، مکہ والے اس کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے۔ کیوں؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک اعزاز کی بات ہے، بڑے ہی شرف کی بات ہے، اس کے لیے سب جنے آگے بڑھے۔ تو طے یہ ہوا کہ ایک طرف کی دیوار کوئی 2 قبیلے، ایک طرف کی دیوار کوئی 2 قبیلے، اس طرح سے طے ہوا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال کی عمر جب تھی اس وقت کا واقعہ ہے۔ چنانچہ رکن یمانی، تعمیر کعبہ میں دروازے والی دیوار عبد مناف اور بنو زہرہ کے ذمے آئی، اور اسی طرح رکن یمانی حجر اسود کے پاس کی دیوار بنو مخزوم اور بنی تمیم کے ذمے میں آئی تعمیر کے لیے، اور اسی طرح حتیم والا حصہ بنو عبد الدار اور بنو اسد کے اور بنو عدی کے حصے میں آئی، اور پیچھے کی دیوار بنو سہم اور بنو جمحہ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کی، دیواریں تعمیر کر دی۔ اب آخری مسئلہ تھا حجر اسود کو نصب کرنے کا، کیونکہ حجر اسود بھی گر پڑا تھا۔ حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں کافی آپس میں سخت ہم کلامی ہو گئی، اور جنگ کی نوبت تک آنے والی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک بڑے اعزاز کی بات ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ میں عبادت، کعبۃ اللہ کا احترام، کعبۃ اللہ کا دیدار، سب اعزاز کی بات ہے۔ حجر اسود کو اٹھانا اور نصب کرنا سب اعزاز کی بات ہے، لیکن اس اعزاز کے حصول کے لیے جنگ و جدل، خون ریزی، اپنے بھائیوں کو مار دینا، اپنے علاقے والوں کو مار دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ایک نیکی کما رہے ہیں،
اس کے ساتھ اس سے 1000 گنا بڑا گناہ بھی کما رہے ہیں. نہ شرعاً درست، نہ عقلاً درست، نہ عرفاً درست. تو ایک بزرگ شخص امیہ بن مغیرہ نے ایک تجویز پیش کی کہ کل صبح کعبہ میں جو صاحب تشریف لائیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے اور سب اس کے فیصلے کو مان لینا ہے. چنانچہ خاتم النبیین والمرسلین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات، روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں صبح سویرے سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں. سب نے کہا کہ ہذا الامین، ہذا الصادق، ارے یہ شخص تو امانت دار ہے. ان کی امانت، ان کی صداقت، اخلاق، گفتگو، رہن سہن کے چرچے ہیں. ایسا بااخلاق بچہ تو کوئی نہیں ہے، نوجوان تو کوئی نہیں. سب نے ان کو مان لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کی، ایک بڑی چادر منگوائی، اپنے ہاتھ سے درمیان میں حجر اسود کو اس میں رکھا اور بڑے بڑے سرداروں کو کہا، ہر قبیلے کے الگ الگ سرداروں کو کہا کہ چادر کو پکڑو، کناروں میں پکڑو اور اس کو اٹھاؤ. اور اٹھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا. سب نے بخوشی اس فیصلے کو قبول کر لیا. اگرچہ کہ واقعہ ہم نے بہت بار سنا ہے، بہت بار پڑھا ہے. اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق، مردوں کو مسجد میں صبح سویرے جلدی آنا چاہیے فجر کی نماز کے لیے. خواتین کو گھروں میں، مساجد میں، گھروں میں صبح سویرے اٹھنا چاہیے اللہ کی یاد کے لیے. دوسرا سبق، معاملہ فہمی اپنے اندر پیدا کرنا. کوئی کریٹیکل کنڈیشن آ گئی، کوئی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، پڑوسیوں کا، گھر کا، خاندان کا، مسئلے کا، ہم امام ہیں، مصلیوں کا مسئلہ مدرسے میں ہے، مدرسے کا مسئلہ، ملک کا مسئلہ، عالم کا مسئلہ، اس معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت ہم پیدا کرنا. جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا کہ جس سے کافی لوگوں کا نقصان ہو جائے. لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا، ایسا نہ ہو جائے. دوسرا سبق. تیسرا سبق، امت کے اندر اختلافات کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنا. یہ واقعہ سے 3 سبق ملتے ہیں. 7ویں نمبر پر ہے سفر شام سے شادی تک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام امانت اور صداقت میں مشہور ہو گئے. 25 سال کی عمر ہے، پورے مکہ میں امین، صادق، بااخلاق، رہن سہن میں بہترین نوجوان آپ مشہور ہو گئے. ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہو گئے اور دونوں سے بھی علیحدگی ہو گئی. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتہائی مالدار. جب اس نے چرچا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہے، دیانت، راست بازی کا ان کا شہرہ ہے، تو اس نے گزارش کی کہ اور پیام بھیجا کہ آپ میرے سامان کو، ایک بیوہ کے سامان کو تجارت کی ذمہ داری لے، بیچنے کی ذمہ داری لے، ملک شام جائیں. مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ کی رحمت فرمائی کا مجھ بیوہ پر احسان ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کی حامی بھر لی. چند دن بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا. اور اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی شامل ہے. آپ کے اخلاق پر نظر، آپ کے اخلاق کو دیکھ رہا ہے، کردار کو دیکھ رہا ہے، رہن سہن کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی قدرت بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کی مدد بھی دیکھ رہا ہے. اور اس تجارتی قافلے میں بہترین نفع ہوا. پورے نفع کے ساتھ پھر واپس ہوئے. اور اس میں ایک نستورہ نامی راہب نے ملاقات بھی ہوئی. اس راہب نے کہا کہ اس شخص کے اندر یہ آخری نبی ہے، میں علامات دیکھ رہا ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے قیام فرمائے تو اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے انبیاء ہی قیام کرتے ہیں. یہ سب بھی راہب دیکھ رہا ہے، غلام دیکھ رہا ہے میسرہ. الغرض بہترین نفع کے ساتھ یہ قافلہ واپس آتا ہے، تجارتی قافلہ. اور پھر نستورہ راہب کی پیشن گوئیاں بھی سن لیتے ہیں. ان تمام تجارت میں نفع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا شہرہ، یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
پیام نکاح بھیجتی ہے. اور کیوں نہ بھیجے, اس کی قسمت کیوں نہ کھلے کہ ان کے نکاح میں رحمت للعالمین کا آنا اللہ کی جانب سے طے ہے. وہ خوش کیوں نہ ہو, وہ خوشی سے کیوں نہ جھومے کہ خاتم النبیین والمرسلین ان کے نکاح میں آئیں گے. اس کا اعزاز بڑھ جائے گا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئے گی. چنانچہ ورقہ بن نوفل, ابو طالب نے ان کا نکاح کا انتظام کیا اور خطبہ پڑھایا. اس طرح سے شادی کا اور تجارت کا واقعہ پیش آیا. اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق, تجارت میں راست گوئی, سچائی سے کام لینا چاہیے. خراب مال ہے, جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں. خراب مال ہے, نیچے چھپا کر بیچ رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آگے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس سے بڑی ذات آپ پر نظر رکھی ہوئی ہے. آج کل کیمرے لگ گئے تو کیمروں سے ڈر ہو رہا لوگوں کو. ان کیمروں سے بھی بڑا کیمرہ بصیر جس کو کہتے ہیں, جس کیمرے کو کوئی سروسنگ کی ضرورت نہیں پڑتی, جس کیمرے کے اندر کوئی خرابی آتی ہی نہیں, روز اول سے بصیر, اللہ جیسے بصیر ہے, آج بھی ویسے ہی بصیر ہے, خبیر ہے, ہمیشہ ہمیشہ ویسے ہی بصیر اور خبیر رہیں گے. آپ کو نہ ختم ہونے والے کیمرے سے ڈر زیادہ رہنا چاہیے, یا ایسی مخلوقات کا ڈر ہونا چاہیے جو ختم ہونے والی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تجارتی سفر سے سیکھیں. تاجرین سچائی کو ہم اپنے اندر لائے, جھوٹ کو نکالیں, خراب مال کو بیچنا چھوڑے, ریٹ انتہائی بڑھا کر بیچنے کا مزاج ختم کرے, لوگوں کو تکلیف دینے کا مزاج ختم کرے. ظاہری طور پر چند پیسے زیادہ آ جائیں گے, لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا. کیا فائدہ ایسی تجارت سے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے؟ اور تاجرین تو بڑے خوش قسمت ہے. تاجرین کے بارے میں تو کیسی بہترین ثواب اور فضائل آئے ہیں. بہترین تاجر, آپ مارکیٹ میں رہ کے روز 100 روپے, 200 روپے, 1000 روپے, لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے کمائیے اور قیامت میں نبیوں کے ساتھ رہیے. ادھر بھی آپ کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں, پیسہ ہی پیسہ ہے خوب, ادھر بھی آپ نبیوں اور شہداء اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. کتنی بڑی قسمت ہے آپ کی تجارت, تاجرین کی. شرط یہ ہے کہ تجارت اسلامی تجارت ہو, جو آئٹم بیچتے ہیں وہ حلال پروڈکٹ ہو, پھر حلال پروڈکٹ بھی اچھا بیچا جائے, مناسب نفع پر, جھوٹ اور دھوکہ اس میں نہ ہو. یہی تجارتی اصول ہے. پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ کے سارے ضوابط پر عمل کیا جائے. یہ سبق ہمیں ملتا ہے. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ اور پھر ان سے متاثر ہو جانا, خدیجہ رضی اللہ عنہا کا, غلام کا, لوگوں کا. ہمارے اخلاق کب عمدہ ہوں گے؟ کب ہمارے اخلاق میں عمدگی آئے گی؟ کتنا ہم نبی کے بارے میں سن رہے ہیں. کب زبان صحیح ہوگی؟ کب بول صحیح ہوں گے؟ عمدہ اخلاق ضروری ہے. عمدہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور واضح ہو گیا سفر کے بعد امین اور صادق ہونا. تیسرا سبق یہ مل رہا ہے. پہلے سے ہی آپ امین اور صادق مشہور ہیں, لوگ امانتیں رکھتے تھے آپ کے پاس. کفار مکہ نبوت کے اعلان, نبوت کے اظہار, نبوت کے بعد بھی امانتیں رکھتے تھے آپ کے پاس. سفر تجارت کے بعد مزید آپ امین اور صادق ہونا لوگوں میں واضح ہو گیا. 8ویں بات, خلوت نشینی. جو زمانے نبوت قریب آ رہا تھا, من جانب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کو پسند کرتے, نیز پہلے سے شرکیہ ماحول اور خراب ماحول سے بیزارگی کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے. پہلے سے ہی آپ کو شرکیہ ماحول ناپسند تھا. کعبۃ اللہ میں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی وہیں پر پتھروں کی بھی عبادت اور پوجا ہوتی تھی. یہ اللہ کے رسول کو ناپسند تھا ابتدا سے ہی. جیسے ستر پوشی کی بات ابھی سنیں آپ. تو یہ شرکیہ ماحول, کفریہ ماحول,
اور اسی طرح رسم و رواج والے ماحول، شادی بیاہ ہو رہی ہے تو پھر شراب کا دور چل رہا ہے، ناچنے گانے کا دور چل رہا ہے، بے انصافی عام ہے، ظلم عام ہے. یہ سب ماحول سے آپ بیزار تھے، بیزارگی کا اظہار کرتے اور خلوت کو پسند کرتے، اکیلے رہنے کو پسند کرتے. چنانچہ آپ غار ہرا میں چلے جاتے توشہ لے کر، توشہ ختم ہونے تک وہیں پر اللہ کی یاد میں، ذکر میں، فکر میں اپنا وقت لگاتے. یہی معمول تھا. اور آپ کو نبوت سے پہلے سچے سچے خواب بھی آتے تھے، خواب دیکھتے شام میں اور صبح وہی نظر آتا. اور وہ غار کا رخ کعبۃ اللہ کے رخ کی طرف تھا، اور آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے، اللہ کے گھر کو. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ فرشتہ جو پہلے انبیاء پر بھی آیا کرتا تھا کلام اللہ کو لے کر، وہ فرشتہ آ گیا. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ آپ کو نبوت دینے کا، پہلی وحی کا. اس فرشتے نے آ کر آپ کو دبوچا اور سورہ علق کی 5 آیتیں آپ کو بتلائی. یہ تھی پہلی وحی. طبعاً ہوا یہ کہ آپ تھوڑا سا گھبرا گئے، طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی، اور سارا واقعہ گھر آ کر حضرت مونس و غمخوار بیوی، مونس و غمخوار، ہر قدم پر ساتھ دینے والی بیوی، بیویوں کے لیے نصیحت آگے وہ اسباق میں دیکھیں گے ہم. غمخوار اور مونس و غمخوار بیوی نے دلاسا دلایا کہ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو اتنے بہترین نیک کام کرتے ہیں، بہترین سوشل کام کرتے ہیں، آپ سوشل ورک کرتے ہیں، آپ غریبوں کے لیے ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ظلم کے خلاف آپ آواز دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایسا تسلی دے رہے ہیں. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر نبی ہونے کی علامات مل رہی ہے، لیکن آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ کی قوم ہی آپ کی دشمن ہو جائے گی. یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ سب سے پہلا سبق، یاد الہی کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے تنہا کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے. صوفیاء اکرام مراقبہ جس کو کہتے ہیں، ذکر جہری، ذکر جہری میں وقت لگائے، ذکر اللہ میں مصروف رہے، سوم کلمہ، درود شریف، استغفار، اور کسی بزرگ سے بیعت ہے تو پھر ان کے سلسلے کا ذکر، ان سے پوچھ کر، اور پھر غور و فکر کرنا کائنات میں، تاکہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے. اور پھر امت کے اوپر جو امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس سلسلے کے خاتمے کے لیے کچھ غور کرنا. یہ سب باتیں اس واقعے سے ملتی ہیں. پہلا سبق یہ ہے. دوسرا سبق، کفر و شرک سے بیزارگی کا اظہار. کفر و شرک مسلمان کو ناپسند ہو، منافقت ناپسند ہو، الحاد ناپسند ہو، ایتھیزم ناپسند ہو، کوئی کمپرومائز سمجھوتا نہیں، آپ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، آپ جانے آپ کا خدا جانے، نہیں، حق حق ہو، باطل باطل، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. کفر و شرک سے بیزارگی کا اظہار، حق کے ساتھ رہنا، باطل کا ساتھ نہیں دینا، یہ بھی سبق ملتا ہے. تیسرا سبق، پہلی وحی جو آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اللہ کے خالق ہونے کا بیان. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ نے بتلا دیا کہ اے انسانوں تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں معبود ہوں، میں مسجود ہوں، لہذا تمہارا رب بھی میں ہوں. تم سوچ لو، عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اتنی ساری نعمتوں کی بارش کرنے والا، عقل بھی کہے گی ارے یہی معبود ہے. دوسرا جو سبق ملا ہے پہلی وحی سے، علم کی اہمیت. علم العلم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تعلیم کی اہمیت ملتی ہے.
اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ تعلیم مقدم رکھے، 3 سے 4 سال کی عمر سے بچوں کی تعلیم، تربیت پر زور دے اور دینی تعلیم کو ترجیح دے، دینی مزاج کو ترجیح دے، حفاظ علماء بنانے کی فکر کرے۔ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں تو ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت مریم کی روداد آپ کو معلوم ہے، حضرت مریم نے سوچا تھا، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ مجھے اللہ بچہ دیتا ہے تو میں کلیسا کے لیے وقف کر دوں گی دین کی خدمت میں، لیکن بچی ہوئی۔ لیکن ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، تو یہ جذبہ ہو، 4 بچے ہیں تو ایک بچہ دین کے محاذ پہ کھڑ جائے، دین کی حفاظت کرنے والا بن جائے، دین کی سرحدوں پر جائے، دین کی حفاظت کرے۔ تو دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا بھی سبق ہمیں پہلی وحی کے اس واقعے سے، خلوت نشینی کے 8ویں بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ 9ویں بات، خاموش تبلیغ۔ اس کے بعد آپ نبی بن گئے، نبی ہونا معلوم ہو گیا، لیکن کفار مکہ کا ماحول پورا توحید کے خلاف تھا، شرک ان کے اندر تھا، برائی ان کے اندر تھی، رسم و رواج ان کے اندر تھے، ظلم ان کے اندر تھا، لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چھوٹی بات پر برسہ برس لڑائی چلتی تھی۔ اور پھر یہ سب کاموں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، کعبۃ اللہ میں شرک کرنا ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، لہذا یہ درست ہے۔ کعبۃ اللہ کا برہنہ طواف کرنا ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ درست ہے۔ لات، عزیٰ، یہ ہم سب معبود، ہمارے سب معبود ہے، اللہ کی صفات ان کے اندر موجود ہے۔ تو ایسے شرکیہ ماحول میں کھلم کھلا تبلیغ مناسب نہیں تھی، لہذا حکمت اور مصلیحت کے تحت پوشیدہ طور پر 3 سال تک تبلیغ کی گئی۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں حضرت صدیق اکبر، بچوں میں حضرت علی، اور آزاد شدہ غلاموں میں زید بن حارث، اور عام غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ 3 سال میں چھپ چھپ کر تبلیغ ہوئی، کئی لوگ ایمان لائے، ایک ایک کا تذکرہ کیا گیا۔ سبق کیا ملتا ہے چھپ چھپ کر تبلیغ کرنے میں؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس 3 سال کے عرصے کا؟ ایک سچے اور مخلص داعی اور عالم کو چاہیے کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے انبیاء کے مشن کو ہر صورت اور ہر حالت میں اختیار کرے۔ ہاں، اختیار کرنے کا طریقہ کچھ اور ہو، لیکن چھوڑا نہ جائے، نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہ چھوڑا جائے، دعوت الی اللہ، دعوت الی الاسلام، دعوت الی الدین ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ایک مبلغ اور ایک عالم دین اور ایک عام مسلمان، جتنا ہو سکے اس مسلمان پر یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ نیز اس پر آنے والی مشکلات پر صبر اور ثواب کی امید بھی رکھنا، یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی جو مشکل ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں بہت مشکلات آئی، آگے وہ بات آئے گی کتنی مشکلات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جانثاروں پر، تو اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ صبر کرنا اور ثواب کی امید رکھنا۔ 10ویں بات ہے، 5 باتیں ہیں ابھی، اس کے بعد باقی۔ اعلانیہ تبلیغ، اعلانیہ طور پر تبلیغ، کھلم کھلا تبلیغ کا اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کریے، مشرکین کی پرواہ کی ضرورت نہیں، اب آپ ایک قدم آگے بڑھائیں دین پھیلانے کے لیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ عظیم الشان حکم آیا اللہ کی طرف سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو اس پورا کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو صفا پہاڑی پر بلایا، صفا پہاڑی کے پاس بلا کر پہلے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے امین اور صادق مانتے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ اخلاق کے پیکر ہیں، آپ خلق اعظم عظیم ہیں، پر ہے، فائز ہیں۔ یعنی خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کی وہ لاسٹ بلندی جس کے بعد کوئی اخلاق نہیں ہے، اخلاق کا اسٹیج نہیں ہے کوئی،
ویسے اخلاق پر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل دی، ایک مثال دیا، اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تو امین ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا پیش کر دیا، دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا، اللہ ایک ذات ہوتی ہے، تمام صفات میں بھی وہ یکتا ہوتا ہے، ذات میں بھی یکتا ہوتا ہے، یعنی دو اللہ بھی نہیں ہوتے، اور ایک اللہ کی جو صفات ہوتی ہے وہ صفت وہ کسی کو شیئر بھی نہیں کرتا۔ رزاق ہے، رزاقیت وہ شیئر نہیں کرتا صفت دوسروں میں۔ ممیت ہے، موت دینے والا، محیی ہے، زندہ کرنے والا، حیٌ ہے، زندہ رہنے والا، یہ کوئی صفت وہ دوسرے کو نہیں دیتا، صفات اور ذات میں وہ یکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جہنم سے بچو، دہکتی ہوئی آگ سے بچو، اپنے آپ کو اور اہل عیال کو بچاؤ۔ ایمان رہے گا تو پھر اس سے بچو گے، ایمان نہیں رہے گا تو پھر اس سے نہیں بچو۔ یہ پہلا خطبہ تھا، اور سیرت کی بعض کتابوں کے مطابق اس خطبہ دینے سے پہلے آپ نے ضیافت بھی فرمائی، کچھ کھلایا بھی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق نمبر 1، حکمت اور مصلیحت کے ساتھ دعوت دینا۔ کتنی حکمت ہے دیکھیے، جمع کیا، پھر مثال دی، پھر اپنے بارے میں بولا۔ دوسری بات، عزیز و اقارب کو بھی دعوت دینا ہے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، کھلم کھلا واضح بات ہے، عزیز و اقارب کو بھی دین کی طرف بلانا ہے۔ ہر ایک شخص دین کا، اسلام کا محتاج ہے، اور ایک مبلغ اور عالم دین پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر ایک تک دین کی بات پہنچائے۔ تیسرا جو سبق ملتا ہے کہ ضیافت کا اہتمام، کچھ نہ کچھ کھلا کر قریب کیا جائے۔ 11ویں بات، جزیرۃ العرب میں اسلام کا ڈنکا۔ اب عرب میں اسلام پھیلتا چلا گیا، لوگوں کی اسلامی تعلیمات سمجھ میں آتی چلی گئی، توحید کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات، بہترین اخلاق، یہ سب لوگوں کو سمجھ میں آتی چلی گئی، اور مکہ میں دور دور تک اسلام پھیلتا چلا گیا۔ چنانچہ 6 نبوی میں، ہجرت 6 نبوی یعنی نبوت کے 6ویں سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیے۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت قوت پہنچی۔ آپ پوری قوت اور توجہ کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہے، اور صحابہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے بھی اپنے دوستوں کو ایمان کی طرف بلایا۔ جو صحابی ایمان لاتے ان کا کام کیا تھا؟ بھائی دوسروں کو ایمان کی طرف لاؤ، یہی ڈیوٹی ہے آپ کی۔ اس وجہ سے کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، حج کا موقع ہوتا تو حج کے موقع پر بھی، چونکہ دور دراز سے لوگ حج کو آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اجتماعات کرتے، ان کو بٹھا کر سمجھاتے۔ اور اسی طرح یہ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ میلے میں بھی جو مارکیٹ لگتی ہے، اکاز نامی میلہ لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میلے میں دور دراز سے لوگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک جگہ جمع کر کے ان کو بھی تبلیغ اور دین کی بات ان کے سامنے رکھتے، اللہ کے ایک ہونے اور اپنے پیغمبر ہونے کی بات ان کے سامنے رکھتے کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ایک ہے۔ اس طرح سے حج کے موقع سے، اکاس کے میلے کے موقع سے، صحابہ کے دوسرے دوستوں کو دعوت کے دینے سے موقع سے عالم عرب میں اسلام پھیلتا گیا، ڈنکا بجتا چلا گیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ پہلا سبق، داعی اور عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس کی بھی تربیت اور ہدایت کا ذریعہ بنے، اس کو بھی دعوت اللہ کی مشن پر لگائیں۔ آپ کے ذریعے کوئی انسان راہ راست پر آیا ہے، اس کو بولیے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، آپ اپنی مصروفیات کے ساتھ، اپنی جاب اور تجارت کے ساتھ کچھ دیر دین پھیلانے کا بھی کام کریں۔ کئی طریقے ہیں دین پھیلانے کے، کوئی ایک طریقہ اختیار کرے، علماء اکرام کی نگرانی میں، علماء اکرام کے مشوروں سے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، کتابیں خرید کر کتابیں فروخت کرنے کے ذریعے۔ کوئی بہترین عالم دین بہترین کتابیں لکھتا ہے، اس کی کتابوں کو چھاپنے کے ذریعے دین کی خدمت کیجیے۔
کیونکہ ایک ایک کتاب جب لکھی جاتی ہے اس کے چھاپنے کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، بڑی رقم ہوتی ہے، اس میں حصہ لیں. چھپ کر جب وہ کتابیں آئیں گی، 1,000 نسخے آئیں گے، تو پھر وہ جب تقسیم ہوں گے لوگوں میں، لوگ اس کو پڑھیں گے، تو اس طرح بھی دین پھیلتا ہے، پھیل رہا ہے. جو بھی ذریعہ ہو، جو شخص راہ راست پر آتا ہے وہ بھی دوسروں کو دین کی طرف بلانے والا بن جائے. یہ سبق ملتا ہے. صحابہ نے یہی کام کیا. ایک ایک صحابی روز 5 لوگوں کو لا رہا ہے، کلمہ پڑھا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. 5 لوگ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر آ گئے. خدا نہ خواستہ ان کا انتقال اسی کفر اور پر شرک پر ہوتا، الحاد پر ہوتا، دہریت پر ہوتا، کمیونزم میں ہوتا، ایتھیزم میں ہوتا، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتے. ہماری محنت سے اگر کوئی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پر آتا ہے، یہ ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہے اور اس شخص کی اور اس کی نسلوں کی نجات کے لیے بھی کافی ہے. اس لیے صرف تبلیغ کا کام، دین کا کام علماء کا ہے ایسا نہ سمجھے. ہر مسلمان کا ہے جزوی طور پر، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح. دوسرا سبق جو ملتا ہے، دینی اجتماعات رکھنا. حج کے موقع پہ دینی اجتماع رکھے، اوکاز میلے کے موقع پہ دینی اجتماع رکھے. دینی اجتماعات رکھنا، دینی محفلیں رکھنا، دینی جلسے کرنا. تیسرا سبق جو ملتا ہے، دین اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی مفید تر اور کار آمد طریقہ مل جائے تو فوری اس سے فائدہ اٹھانا. دین پھیلانے کے لیے کوئی بھی ایک نئی چیز سامنے آ رہی اور علماء اکرام اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا کر دین پھیلانا. اوکاز میلے میں لوگ خریدنے اور بیچنے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی بات پہنچا دیے. 10 لوگ 20 لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. وہ 20 لوگ جب اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں تو اور 200-300 کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آج کے موقع پہ ویڈیو پر اگر نہیں آنا چاہتے ہیں، آڈیو پر ہی صحیح یوٹیوب کے ذریعے دین پھیلائیں، فیس بک کے ذریعے دین پھیلائیں، انسٹاگرام کے ذریعے دین پھیلائیں. وقت کا تقاضا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا نوجوان لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا گروپ انسٹاگرام پر ہے. آنے والے نئے نئے سوشل میڈیا کے ایپس پر ان کا وقت گزر رہا ہے. آپ وہیں پہنچ جائیے ان تک دین پہنچانے. حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ باطل جس راستے سے آ رہا ہے اسی راستے سے جا کر ان کا جواب دو. اور یہ نوجوان علماء اکرام کو کرنا چاہیے. یوٹیوب پر کوئی باطل آ رہا ہے اور اسلام کے خلاف کچھ بات پہنچا رہا ہے، آپ بھی یوٹیوب پر پہنچ جائے، بلکہ اس کے چینل میں جائے، اس کے کمنٹس کے باکس میں جائے، وہیں پر اس کا جواب دے دیں. یہ حضرت نے فرمایا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی اعلیٰ طریقہ دین پھیلانے کا اس زمانے میں ہوتا ہے اور علماء اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو اس کے ذریعے دین پھیلا دینا یہ وقت کا تقاضا ہے. چپے چپے تک دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو پھیلانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو آخری نبی اور رسول ہونے کو پھیلانا ہے. شکیلیت، قادیانیت، غامدیت، گوھر شاہی اور اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے والے سارے فتنوں کا خاتمہ ہو سکے، امت ان سے بچ سکے، ایمان امت کا بچ سکے. اور اسی طرح غیر مسلم کو ایک لمحے فکریہ پیدا ہو، ان کے بھی دل و دماغ میں ایک چنگاری اٹھے کہ واقعی دنیا کا خالق و مالک 10 20 100 50 200 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں ہوتے، ایک خالق ہوتا ہے. واقعی محمد صاحب پورے دنیا کے نبی، ان کے دل میں یہ بات کلک ہو جائے. اس قدر ہم ان کی زبانوں میں دین پھیلانے والے بنے، سوشل میڈیاؤں پر دین پھیلانے والے بنے صلی اللہ علیہ وسلم. 12ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا اور خرائش کا مقاطعہ. دیکھیے جو حکومت جو تھی مکہ میں دشمنان اسلام کی تھی، غلبہ ان کا تھا. اگرچہ کہ قریش کے سردار ابو طالب رہے ایک زمانے تک، لیکن
پورا اکثر و بیشتر مکہ اور قریش کس کے خلاف تھا؟ اسلام کے خلاف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ذہنی تکلیف دینے میں وہ ذرا بھی گریز نہیں کرتے تھے, ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں دی. ایک مرتبہ اونٹ کی اوج ابو لہب ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی اوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لگ دی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا, بھاگتی ہوئی آئی, اس کو ہٹایا اور صفائی کی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں دعوت اسلام واز فرماتے تو ابو لہب آپ کے ساتھ رہتا تھا, پیچھے سے آ کر کہتا تھا کہ محمد جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. کیسی تکلیف ہے, ذہنی تکلیف, ٹارچر. آپ کو ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا. قرآن کی آیتیں سناتے تو کہتے کہ بھئی یہ رات میں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں بناتے ہیں جنات کے ذریعے, صبح ہم کو سناتے ہیں. ہر قسم کی تکلیف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تکالیف انتہا کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی, ابو جہل, عقبہ, شیبہ, ولید بن عقبہ, امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط, عمارہ بن ولید, اے اللہ ان بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. چنانچہ بدر کے موقع پر یہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے. جب آپ مدینے کے لیے نکل گئے تھے, ہجرت کا حکم ہوا سارے صحابہ کو. نبوت کے 12ویں-13ویں سال ہجرت کا حکم ہو گیا. پورا کفار مکہ دشمن ہو گیا تھا. اور ادھر قریش کی جو سرداری تھی وہ ابو طالب سے ابو جہل کے پاس آ گئی تھی, ابو لہب کے پاس آ گئی تھی. ابو طالب تو کافی عرصے تک سردار رہے, لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ابو لہب کے پاس آ گئے. تو پھر کھلم کھلا مسلمانوں کو تکلیف دی جانے لگی, قتل کی دھمکی دی جانے لگی. آخر میں ہجرت کے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش مکہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. تو اس لالچ میں سراخہ بن مالک اس لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے. جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس جاتے ہیں. پھر وہ رحم کی درخواست کرتا ہے, پھر چلتا ہے تھوڑی دیر, پھر آگے جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے, پھر اس کے پاؤں دھس جاتے ہیں. وہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ مجھے امن دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے ہیں, دین کی بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اے سراخہ تمہارے ہاتھ میں, اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ایک دن کسرا کے کنگن ہوں گے. پھر وہ سراخہ بن مالک بعد میں صحابی بن جاتے ہیں. اور پھر تکلیف کی انتہا تو اس وقت ہو گئی کہ قریش نے ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ کر دیا, بائیکاٹ کر دیا 3 سال کے لیے. شیب ابی طالب پہاڑوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ابو طالب سارے کے سارے گھرانوں کو اس میں بائیکاٹ کر دیا. اور یہ ایگریمنٹ ہوا کہ ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے, ان سے کوئی لین دین کا معاملہ نہ کیا جائے, نہ کوئی اس کو کچھ بیچے نہ ان سے کچھ خریدے. 3 سال تک یہ مقاطعہ رہا, بائیکاٹ رہا. یہ ہے کفار کی طرف سے اذیت. اس مقاطعہ میں, بائیکاٹ میں, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیف میں امت کو کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا, دین کے خاطر تکالیف برداشت کرنا اور ثواب کی امید رکھنا. ثواب کی امید رکھنا اور برداشت کرنا. شیب ابی طالب جو انتہائی تکلیف دہ تھا, ایسے انتہائی تکلیف دہ کے موقع پر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اپنا جو مشن ہے دین پھیلانے کا اس میں ذرا بھی کمی نہیں لانا چاہیے. ایک داعی اور مبلغ کے لیے ضروری, اور اسی طرح ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے چاہے حالات کیسے بھی ہو. دین سے پھر نہیں جانا. تھوڑے سے حالات آ گئے, یہ مذہب چھوڑ دیے, دوسرے مذہب میں چلے گئے. یہ کمزوری نہ پیدا ہو. یہ تکالیف کے واقعات ہمیں ہمت دلاتے ہیں کہ ہماری تکلیف تو کچھ نہیں ہے ان کی تکلیف کے سامنے. لہذا ہم اسلام چھوڑنا تو دور کی بات, اس خیال کو بھی برداشت نہیں کرتے چاہے کیسی بھی تکلیف آ جائے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اور ایک سبق کیا ملتا؟ استقامت. فاستقم کما امرت.
جو سب سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، استقامت، جمے رہنا اپنے ایمان پر، اپنے مشن پر، اپنے کام میں لگے ہوئے رہنا۔ 13ویں بات، جانثار سخت تکالیف میں صحابہ کرام بھی بہت بڑی تکالیف اٹھائے ایمان لانے کی پاداش میں۔ چنانچہ اہل مکہ نے مسلمانوں اور خاص کر مسلمان ہونے والے غلاموں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس داستان کرب و بلا کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کوئلوں پر، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ قصور کیا تھا؟ ایمان لائے، بس اللہ ایک ہے بولتے ہیں، بس اتنا ہی قصور ہے۔ کیا انسان کو عقیدوں پر چلنے، اپنے من چاہے عقیدوں پر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے؟ بس غلام ہے آپ کا، آپ کی غلامی تو کر رہا ہے، بس اس کا دل کا اعتقاد اللہ کے بارے میں ایک ہو گیا، سووں ہزاروں بتوں کو نکال کر وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، کیا یہ بھی جرم ہے؟ لیکن کفار مکہ نے اس پر بھی بہت تکالیف دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار تھے، ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے، اور مدینہ کے جب وہ ہجرت کرنے لگے مدینہ پہ، تو کفار مکہ نے ان کا سارا سامان اور مال و دولت لے لیا اور وہ بخوشی دے دیے۔ حضرت لبینہ رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، آپ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس کو خوب مارتے تھے، مار مار کر جب رک جاتے تو کہتے میں اس لیے نہیں رکا کہ تجھ پر مجھے رحم آ گیا، میں اس لیے رکا کہ میں تھک گیا، اس قدر اس کو مارتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم جو پہلے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ ان کو بہت ستاتے تھے، ابو جہل بھی اس خاتون کو کافی مارتا تھا، مارتے مارتے ان کی آنکھیں چلی گئی دوستو۔ لیکن یہ سارے احباب، ابھی تو صرف 2-4 ہی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اسلام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک قدم تو دور کی بات، 1 انچ بھی، بلکہ اس کا خیال بھی نہیں لایا کہ اسلام چھوڑنا ہے۔ یہ ہے ایمان اور اسلام کی اہمیت۔ کیوں؟ ایمان اور اسلام کے بغیر آخرت کی کامیابی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے۔ ہمیں بھی اس طرح کا یقین پیدا کرنا ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایمان کی سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے تیار رہنا۔ دوسرا، جان بھی چلی جائے مگر ایمان نہ جائے۔ 14ویں بات، اس کے بعد 15ویں بات، 2 ہی باتیں باقی ہیں۔ مصالحت کی کوشش۔ کفار نے دیکھا کہ اسلام مکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑے بڑے سردار بھی اس میں حلقہ اسلام میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب مصالحت کر لی جائے، آپس میں اتحاد کر لیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا ہم مصالحت کرنا چاہ رہے، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، اور اگر آپ کو کچھ بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کر دیں گے۔ ہم اس کا علاج کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی، اور وہ آیتوں سے اتنا متاثر ہو گیا کہ خاموش چلا گیا، اور کفار مکہ اور قریش مکہ، سرداران مکہ کے پاس جا کے کہا کہ محمد کو اس حال پہ چھوڑ دو، محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ آیتوں کا ایسا اثر ہوا، سرداران قریش نے کہا کہ عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، وہ بھی متاثر ہو کے آ گیا ہے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد سارے سرداران قریش پھر جمع ہوئے اور کہا کہ ایک اور ہم میٹنگ کرتے ہیں مصالحت کی، اور آئے، انہوں نے بھی وہی پیشکش کی کہ ہم آپ کو مال و دولت دے دیں گے، ہم آپ کو سردار بنا دیں گے۔ تیسری پیشکش کی کہ اگر آپ کو پر جن کا سایہ ہے تو اس کا علاج بھی کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تھے تو اس امید سے اللہ کے رسول ان سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ یہ لوگ شاید ایمان لا رہے ہیں، پور امید ہو کر آپ ان کے قریب گئے، لیکن وہ لوگ وہی 3 باتیں پیش کیے جو عتبہ نے پیش کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہ سرداری چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے،
ہاں، اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر بات مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم بھی حکم خداوندی کا انتظار کرو اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تم مان لو تو تمہارا فائدہ ہے۔ اب اس میں اس دو میٹنگوں میں، مصالحت کی میٹنگوں میں ان کی طرف سے جو پیشکش ہوئی، اللہ کے رسول کی طرف سے جو جواب گیا، اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ مخلص داعی اور مبلغ اور عالم دین شیطان کی ہر قسم کی چال سے بچے۔ جو اہل حق ہے، جو بکا ہوا نہیں ہے انگریزوں کے ہاتھوں، جو اسلام دشمن تنظیموں کے ہاتھوں بکا ہوا نہیں ہے، وہ عالم دین، وہ مخلص داعی، وہ رہبر قوم و ملت، وہ رہبر قوم، ہر قسم کی شیطانی چال سے اسے بچنا چاہیے۔ جو انسان کی شکل میں اس کے پاس آئے گی، مال کی لالچ دیں گے، عہدے کی لالچ دیں گے، چیزوں کی لالچ دیں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا، ضمیر فروشی سے بچے اور آیت و قرآنیہ کو تھوڑے نفع سے کے بدلے میں نہ بدلنے کی کوشش کرے، نہ اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرے۔ کتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، داڑھی، جبہ، کرتا پیجامہ، پگڑی، علامہ نظر آتے ہیں، دین کے مبلغ داعی نظر آتے ہیں، لیکن آیت قرآنیہ کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، آیت قرآنیہ کو نکال دینے کی بات کرتے ہیں، جہاد کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ انگریزوں کے زرخیز غلام۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر دنیا کی ہر لالچ کو ٹھوکر مارے، حق بات پہنچائے، چاہے کتنی بھی تکلیف نہ ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے حالات ہی کیوں نہ ہو آئے ہم پر۔ تیسری بات، ایمان کا سودا کر کے مہدویت، عیسائیت، الحاد کی دعوت سے بچنا۔ لوگ خود کو مہدوی بول رہے ہیں، خود کو مہدی، خود کو عیسائی، الحاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ مذہب کچھ نہیں ہوتا، مذہب کوئی ہے ہی نہیں، ایتھیزم کی دعوت دے رہے ہیں اور مسلمان نام ہے، چاہے وہ جاوید غامدی ہو، چاہے غور شاہی ہو، چاہے شکیل بن حنیف ہو، ملعون قادیانی ہو، فیاض کا فتنہ ہو، جو بھی مسلمان کے روپ میں آ کر قرآن و حدیث، اجماع صحابہ، قیاس شرعی کے خلاف بات کر رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، ضمیر فروشوں سے بچنا ہے، اور اسی طرح پیسے کھا کر حق بات کو چھپانے والوں سے بچنا ہے۔ یہ سب اسباق ملتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے حقائق نہ چھپانا۔ یہ سبق ملتا ہے مصالحت کی 2 میٹنگ سے۔ آخری بات، ابو جہل کی ناپاک سازش۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ 2 میٹنگیں بھی ناکام ہو گئی، اس نے سوچا کہ محمد کا کام ہی مکمل کر دے، آپ کا خاتمہ کر دے۔ اس نے کہا کہ کل صبح مجھے کوئی ایسا پتھر میرے حوالے کرے جو انتہائی وزنی ہو، میں محمد کے اوپر نماز کی حالت میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ اس کو صبح کے وقت پتھر دیا گیا، پتھر پہنچایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں، وہ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، پھر فوری گھبرا کر واپس آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے قریب گیا پتھر لے کر، تو مجھے اتنا بڑا اونٹ نظر آیا کہ اس کا سر بڑا ہے اور اس کے دانت بڑے ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے وہ نگل نہ لے، واپس آ گیا۔ اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل۔ حق جب آتا ہے تو باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کفر و باطل ایک وقت ڈوبنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اس لیے استقامت سے جم کے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا جو عنوان تھا مکہ کے احوال اور اس کے اسباق کے تحت 15 باتیں اور اس سے ملنے والے اسباق آپ حضرات کے سامنے سنائے گئے ہیں۔ حق تعالی شانہ عمان و والہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، سچے عاشقان رسول میں ہمارا شمار عطا فرمائے، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن یہاں پر دنیا لے کر آئے ہیں، وہ مشن کو ہم اختیار کر کے اپنے خود ہم عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس تک بات پہنچانے والے بنے،
اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو بھی ذرائع ہو کارآمد اور مفید تر علماء اکرام کی نگرانی میں اس کو اپنا کر دین پھیلانے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں، دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کریں، اور جان مال کی قربانی دینے کا بھی موقع ہے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی ہے اس میں جو بھی مفید باتیں ہیں اس کو اختیار کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔